بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری دنیا اور باپ رہنما، یہ ہے آج کا ہمارا عنوان نوجوانوں کے لیے نہج البلاغہ سے، اور خط نمبر 31 ہمارا موضوع ہے، جہاں علی امیر المومنین وہ امت کے باپ و حسن مجتبیٰ کے باپ اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور یہ علی علیہ السلام کا تحریری پیغام ہے۔ یہ وہ وصیت ہے جب امام حسن مجتبیٰ 34 سال کے تھے۔ ایک موڑ پہ امام کہتے ہیں، بیٹا ای بنی انی وإن لم اکن امرت عمر من کان قبلی، بیٹا اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھیں، پھر بھی میں نے ان کی کارگزاریوں کو دیکھا، ان کے حالات و واقعات میں غور کیا، اور ان کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سیر و سیاحت کی، یہاں تک کہ گویا میں بھی انہی میں سے ایک ہو چکا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں گویا اپنی زندگی کے تجربات کی طرف اپنے بیٹے کو متوجہ کیا، اور یہ باپ کا ایک کمال ہوتا ہے۔ ہم نے اسی لیے عنوان دیا ہے، یہ دنیا عزیزان اندھیری ہے۔ نوجوانوں کے لیے ہماری گفتگو ہے۔ بارہا یہ ہم عرض کر چکے ہیں، باپ کا گناہ گار بیٹا بھی ہو تو نوح کی طرح بلاتا رہتا ہے۔ یوسف کے بھائی باپ کو دیوانہ کہتے ہیں، باپ رہنمائیاں بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں رب سے آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں گا۔ لہذا جب دنیا زیادہ اندھیری ہو، جوانوں سے ہمارا اکثر آڈینس 25-30 کے درمیان ہے، میں ان سے گزارش کروں گا، عزیزاً باپ ان پڑھ بھی ہو، کبھی کبھی اس کے ہاتھ کھول کے اس کے ہاتھوں کی مٹی ہوئی لکیروں کو دیکھ لیا کیجئے۔ کبھی کبھی اپنے باپ کے پاؤں کی گھسی ہوئی پھٹی ہوئی جوتیوں پہ نظر کیا کیجئے۔ باپ باپ ہوتا ہے۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام رسالۃ الحقوق میں جب انسانوں کے حقوق بتلاتے ہیں تو پہلا حق ماں کا، اور پھر ماں کے بعد باپ کا۔ قرآن مجید کو دیکھیے اور زمانے کے حالات کو دیکھیے۔ یہ زمانہ بڑا اندھیرا ہے۔ سہارا لیجئے باپ کے اس انگلی کا جو اس وقت ہمارے لیے سہارا تھی جب ہم چل نہیں سکتے تھے، تو اس نے انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا۔ بہرحال باپ کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو چونکہ جوانوں سے ہے، 1-2 سیشن بعد ہماری باپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اس میں عرض کریں گے۔ لیکن یہ زمانہ جس کو روشنی کا زمانہ کہا جاتا ہے، اخلاقی طور پر، معنوی طور پر، روحانی طور پر اندھیرے زمانہ ہے۔ لہذا باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اولاد کی رہنمائی کرے، اور اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ باپ کے تجربوں سے اور باپ کی اس گزری ہوئی زندگی سے استفادہ کرے۔ یہی علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا میں نے اگرچہ اتنی عمر تو نہیں پائی، یعنی یہ تقریباً 61 سال 62 سال کی عمر میں جناب امیر علیہ السلام وصیت لکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اتنی عمر نہیں پائی، لیکن میں نے گزشتگان کی عمروں کو دیکھا ہے قریب سے، اور ان سے جو استفادہ کیا ہے وہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اور اب میری حالت تو یہ ہے کہ جیسے میں ان گزرے ہوئے افراد کا ایک حصہ ہوں، بلکہ ان سب کے حالات و معلومات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہے کہ گویا میں نے ان کے اول سے لے کر آخر تک کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ پھر وہی تجربات باپ بتلا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے صاف کو گدلے اور نفع کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا ہے۔ میں یہاں عرض کروں، وہ عزیزان جن کے والد شاید ایسی رہنمائی نہ کر سکیں، یا جن کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے، ان کو یہی عرض کروں گا، بیٹھیے نہج البلاغہ کے ساتھ،
ان جملات کو دیکھیے اور یہی سمجھیے کہ علی باپ کی جگہ پہ بیٹھ کے میری رہنمائی کر رہے ہیں، اور اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے۔ لقمان کی جو پیار بھری اور حکمت بھری باتیں ہیں تو اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا کے، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے بعض افراد خواہ اعتراض برائے اعتراض، جی آپ قرآن کی بات کریں، آپ نہج البلاغہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں ان سے یہی عرض کروں گا، دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند آئی جناب لقمان حکیم کی بات تو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جناب امیر المومنین جناب لقمان نے ایک دفعہ کہا یا بنیہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لفظ سے یا بنیہ کو بھی، وہ اللہ جو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اس جملے کو پسند کرتا ہے جب جناب لقمان کہتے ہیں یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا اس کو، اس لیے کہ پیارا بیٹا کہہ کے رب کو یہ پسند ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اے بنیہ یا بنیہ جناب لقمان کا ایک جملہ ہے، اللہ کو پسند آیا، اس ایک جملے کی گویا تفسیر جناب امیر علیہ السلام نے 13 دفعہ یا بنیہ کہہ کے خط نمبر 31 میں ارشاد فرمائی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ حقیقت میں اس قرآن مجید کی عظیم تفسیر ہے۔ جناب امیر علیہ السلام اپنی زندگی کے تجربات بتلاتے ہیں، امام فرماتے ہیں میں نے اول سے لے کر آخر تک کے ساتھ گویا زندگی گزاری ہے، چنانچہ میں نے صاف کو گدلے اور نفع کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا، اور اب اس کا نچوڑ تمہارے لیے مخصوص کر رہا ہوں۔ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام اندھیری میں کیسے رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہمیں علی علیہ السلام کی زندگی سے جو نچوڑ ہے زندگیوں کا، گزشتگان کی زندگیوں کا نچوڑ پیش کیا ہے علی علیہ السلام نے، وہ ہمیں اپنے پلوں میں باندھ لینا چاہیے، اور اس سب کا نچوڑ تمہارے لیے مخصوص کر رہا ہوں، اور میں نے خوبیوں کو چن چن کر تمہارے لیے سمیٹ دیا ہے۔ یہ ہے باپ کے الفاظ۔ باپ تلاش کرتا رہتا ہے، سمیٹتا رہتا ہے میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے کیا چیز روشنی بن سکتی ہے، اور بے معنی چیزوں کو تم سے جدا رکھا ہے۔ اور چونکہ مجھے تمہاری ہر بات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ایک شفیق باپ کو ہونا چاہیے، اور تمہاری اخلاقی تربیت بھی پیش نظر ہے، لہٰذا مناسب سمجھا کہ یہ تعلیم و تربیت اس حالت میں ہو کہ تم نو عمر اور بساط دہر پر تازہ وارد ہو۔ اب پھر یہ عرض کروں کہ 34 سال کے امام حسن مجتبی اور امام فرماتے ہیں ان یکون ذالک وانت مقبل العمر و مقبل الدہر، آپ کی عمر کا بھی ابتدائی حصہ ہے اور آپ زمانے میں وارد ہو رہے ہیں، یہ بھی ابتدا ہے۔ گویا جناب امام علیہ السلام یہ متوجہ کر رہے ہیں کہ 34 سال کی عمر تک آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور تمہاری نیت کھری اور نفس پاکیزہ ہے۔ جب یہ چیزیں ہیں، عمر ایسی ہے اور نفس پاکیزہ ہے، تو اس وقت باپ کی باتیں سنیے۔ اور پھر یہی عرض کروں گا کہ باپ کی باتوں میں سر فہرست جو ہے وہ تجربہ ہے، اس لیے کہ اس نے ان اندھیریوں میں سے گزر کے یہ وقت گزارا ہے، لہٰذا نئے نئے راہ بنانے کے لیے علی جیسے باپ کو مد نظر رکھیے، جس کے لیے جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اس باپ کے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے جائیے، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ پروردگار ہمیں جناب امیر علیہ السلام کے ان ہدایات اور ان نصائح سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہی قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے۔